کیا آپ جانتے ہیں عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کا وہ پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کو بنوایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بھی بنوائے۔ جس رواج کی شروعات کی اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ہفتے میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا میں سب سے امیر تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلارڈ نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتیا بند کا بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیتار نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی۔ ان کی لکھی کتاب المغنی اور الجامی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا۔ انہوں نے ہی صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو جائے تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکے۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگایا گیا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسے سے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے دنیا کی بڑی صلیبی فوجوں کو شکست دی۔ ان فوجوں کی طاقتوں کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین زنگی کے فوج کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین زنگی نے انہیں مصر کا شاسک بنا دیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سالوں تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ ہتھین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کو معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے تک کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے سرے عام اس کا قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کرائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سالوں تک حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والا عرب اور اسرائیل یدھ میں باقی کا حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان پہلے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر یہیں سے طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں فاتح رہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی عراق کے ترکت میں پیدا ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔